بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، باتمکین ARYQ TV پر پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک سے اپنا ربط مضبوط کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے سورہ یونس کے اندر رب کائنات نے آیت نمبر 57 اور 58 میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس میں مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ فرمایا اے حبیب آپ اپنے لب یوحا سے اعلان کر دیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے جو رب نے عطا فرمائی ہے، یہ کائنات کے سارے خزانوں سے بہتر ہے یہ قرآن جو ہے۔ تو قرآن پاک کی عظمت رب کائنات نے فرمایا اس میں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا اس کے اندر تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ شفاء و رحمت للمومنین، فرمایا ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ آپ پہلی سورت کو ہی دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک باندی ہمارے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارا جو وڈیرا ہے، ہمارا جو سربراہ ہے، قبیلے کا جو سردار ہے، اس کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا ہے، تو تم میں کوئی ہے دم کرے؟ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اس نے 30 بکریاں بھی دیں، ضیافت بھی کی، دودھ بھی پلایا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئے، واپس تو کریم آقا نے فرمایا یہ جو 30 بکریاں ہیں آپس میں تقسیم کر لو، میرا حصہ بھی دو۔ اور حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں سرکار دو عالم نے خود مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے لعاب دہن لگایا تھا۔ تو قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم سب کے محبوب اور ARYQ TV کا حسین چہرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب عطا ہوا آیات بینات، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا اللہ اکبر۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ماشاءاللہ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔
اللہ اکبر. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے جو آیات بینات پیش کی ہیں، ان کے اندر کیا راز پنہا ہے، اس پر پردہ اٹھاتے ہیں جناب قبلہ مجددی صاحب. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ الاعراف ہے اور آیت نمبر 161 ہے قاری صاحب. جی بسم اللہ. اور اس میں فرمایا یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو. جی اور یہ شہر کون سا تھا؟ شہر بیت المقدس، اللہ جہاں اللہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے، جی جہاں رب کریم نے معراج کی رات جس مقام کو سینٹر پوائنٹ بنایا تھا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امامت میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں کو نماز پڑھوائی تھی. سبحان اللہ. جس مقام پر یہ وہ خطہ تھا، وہ قریہ مبارکہ تھا جسے قرآن پاک میں بار بار الارض المقدسہ اور التی بارکنا فیہا للعالمین فرمایا. اللہ اکبر. جس میں ہم نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور معراج کی رات کا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیات. دیکھیے مفسرین کہتے ہیں جس کے حولہ حول اور ارد گرد اور اطراف میں برکتیں ہوں تو اس مرکز میں خود کتنی برکتیں ہوں. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے ارد گرد اور اطراف کی برکتوں کا رب کریم ذکر فرما رہے ہیں، تو خود اس مرکز جس کے جوار اور نسبت نے اس کو برکت والا کر دیا ہے، کیا کہنے. تو خود اس مقام اور مکان کا اپنا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یہاں پر جو چاہو کھاؤ، لیکن اور توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور گناہ اترے ہوئے داخل ہو جاؤ، جو صاحب کنز الایمان نے ترجمہ کیا. اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو. ٹھیک. یہ بھی بتایا کہ جب مقدس مقام پہ جاتے ہیں تو جھک کر جاتے ہیں. قاری صاحب وہاں گردن اکڑا کے نہیں جاتے. جی یہ قرآن بتا رہا ہے. شہر ابھی شہر میں داخل ہوا جا رہا ہے تو یہ حال ہے. مسجد میں داخل ہوں، حضور داتا صاحب یاد آ گئے. یہ جملہ لوگ کہتے ہیں جھکنا شرک ہے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا الباب سجدا. واہ واہ واہ. مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسجد نہیں ہے. ادخلوا الباب سجدا. هذه القریہ کی بات ہو رہی ہے اوپر. کیا کہنے. قریہ شہر، یعنی مقدس شہر میں بھی داخل ہوا جائے تو سجدہ سر کو جھکا لینا ہے. کیا بات. حضور داتا گنج بخش علی حجویری بسم اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب شیر خدا علی المرتضی چھوٹے علی بڑے علی کی بات سنا رہے ہیں، سبحان اللہ. جب آپ مسجد کے دروازے پہ آتے تو رنگ زرد پڑ جاتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بال چادر میں سے باہر آ جاتے تھے، جسم کانپتا تھا. تو لوگ پوچھتے کہ حضور آپ تو فاتح خیبر ہیں. فرمایا غلام آقا کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں. احکم الحاکمین کی بارگاہ. نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں. تو آج ہم ترتیل القرآن میں قاری صاحب ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں بیت المقدس شریف کو، القدس شریف کو، قبلہ اول کو، مسجد اقصی کو. تو میں منظوم سلام آپ کو اگر اجازت ہو عطا ہو. جی بسم اللہ. عطا ہو. جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی نظر ہے اور اہل بیت المقدس کی نظر ہے، جن کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے، سبحان اور اللہ. کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کوئی یہود نصارہ آ جائیں. بسم اللہ. قبلہ اول کی نظر ہے قاری صاحب. عطا ہو. جی بسم اے اللہ. میرے قبلہ اول جی تیری عظمت کو سلام. کیا کہنے. اے میرے قبلہ اے میرے قبلہ اول، مائک لے لوں بسم اللہ. اجازت. اے میرے قبلہ اول تیری عظمت کو سلام، تیری ندرت، تیری حیبت، تیری شوکت کو سلام. تیری چوکھٹ کی رسولوں نے غلامی کی، تیری چوکھٹ کی رسولوں نے غلامی کی ہے، سارے نبیوں نے تجھے آ کے سلامی دی ہے. عرض القدس تیری شان جلالت کو سلام. اے میرے قبلہ اول تیری عظمت کو سلام. اور قبلہ جہاں
تجھے حق نے شب معراج کیا، جی قبلہ جاں تجھے حق نے شب معراج کیا، سب مذاہب کو تیرے امر کا محتاج کیا، کیا کیا بات کہہ رہے ہے؟ ہیں؟ گنبد مسجد اقصی تیری حرمت کو سلام، واہ 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 مجھے واہ گنبد مسجد اقصی تیری حرمت کو سلام، اے میرے قبلہ اول تیری عظمت کو سلام، کیا بات ہے؟ اور کیا تیرے اطراف میں اللہ نے برکت رکھی، کیا کہنے، واہ واہ الذی بارکنا حولہ، واہ تیرے اطراف میں اللہ نے برکت رکھی، جی جی منسلک تجھ سے صدا روح نبوت رکھی، کیا بات ہے؟ معبد مریم و عیسیٰ تیری سطوت کو سلام، کیا کہنے، اللہ معبد مریم و عیسیٰ تیری سطوت، جس کی محراب میں سیدہ مریم بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی اور بے موسمی پھل اترتے تھے وہاں، واہ واہ معبد مریم و عیسیٰ تیری سطوت کو سلام، اے میرے قبلہ اول تیری عظمت کو سلام، اور خضر و یحییٰ و زکریا تیرے درباں ٹھہرے، واہ واہ خضر و یحییٰ و زکریا تیرے درباں ٹھہرے، واہ واہ تیرے معماروں میں داؤد و سلیمان ٹھہرے، کسر تقدیس تیری شان عمارت کو سلام، واہ واہ اے میرے قبلہ اول تیری تیری عظمت کو کیا سلام، بات ہے؟ اور کون جانے تیری محراب کا رتبہ اقصی، جی کون جانے تیری محراب کا رتبہ اقصی، واہ واہ سرور دین تیری سمت کیا ہے سجدہ، واہ واہ، تیری نسبت تیری قربت تیری رفعت کو سلام، کیا کہنے، کیا اے بات میرے قبلہ اول تیری عظمت کو سلام، اور شہر جاں رہتا ہے آباد تصور میں تیرے، سر بخم رہتا ہے شہزاد تصور میں تیرے، اے ادبگاہ رسولاں تیری حشمت کو سلام، کیا اے میرے قبلہ اول تیری عظمت کو سلام۔ مجدد صاحب آپ کے قلم سے نکلنے والی روشنی کو سلام، کیا اللہ آپ بات کو ہے؟ سلامت رکھے، ہر شعر کے اندر قرآن و حدیث کا نور ہے۔ سبحان اللہ، ناظرین کرام سبحان ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تطہیر القرآن، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ، اور قرۂ کرام میں آج الحمدللہ جس عظیم ہستی نے ہماری معیت میں ہماری سنگت میں ہے، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، جی بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ما شاء اللہ، اللہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، خلاصہ، تشریح اور تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ جناب شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف ہے اور 9واں پارہ ہے قاری صاحب، 161 نمبر آیت ہے۔ یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کہاں سے آپ نے اگلی آیت؟ وصالہم سے پڑھا ہے، اور یہ اسی تسلسل میں 162 نمبر آیت سے 63 سے قاری صاحب نے پھر پڑھا ہے، بسم اللہ۔ وصالہم عن القریہ، پھر قریہ اور بستی کی بات آئی۔ جی جی، واہ واہ۔ یہ جو قریہ کا لفظ ہے یہاں پر بار بار آ رہا ہے، یہ بیت المقدس کے بارے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے شر سے اللہ نے نجات دی تھی نا، دریائے نیل میں رستے بنے تھے، ٹھیک۔ تو اس وقت حکم ہوا تھا کہ آپ مصر سے اپنی قوم کو لے کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں، یہ اس کا اللہ، پس منظر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بار بار وہ مضمون آ رہا ہے۔ اب قوم کا رویہ اور یہود کا رویہ قرآن نے بار بار اس کو ڈائگنوز کیا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں، کبھی کاش اس کو توجہ سے ہم لوگ پڑھیں تو سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر پورا یہود کا ذکر ہے اور ان کی پوری مینٹیلٹی کو قرآن نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک، سورہ آل عمران میں نصارہ کو بیان کر دیا۔ صحیح ہے۔ تو اب یہاں قرآن میں جگہ جگہ پھر اس کے اقتباسات ہیں انہی مضامین اور مفاہیم کے، اور اس کی تاریخ ہے کہ اللہ، یہ لوگ کیا کرتے رہے، ان کا مزاج کیا تھا، ان کے رویے کیا تھے، اور ان کی گستاخیاں کیا تھیں، اور انبیاء کرام کو جو قتل کر دے جو قوم، وہ عام لوگوں کے ساتھ اور عام امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ، یہ تکرار سے قرآن میں آیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو اپنے آپ کو ابناء اللہ اور احباء اللہ کہنے والوں، جی، اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے والوں، اور باقی ساروں کو ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ یہود کے علاوہ جو لوگ دنیا میں آباد ہیں یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ انسانوں میں شمار نہیں ہے ان کا۔ اللہ، اتنا تکبر ہے ان کے اندر، اتنا غرور ہے، اتنا عجب ہے، انانیت ہے اور خود پسندی ہے، اور دوسروں کے لیے اتنی حقارت اور نفرت ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ہمیں آج درس و سبق دیتے ہیں کہ نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے۔ جی، ایسے ظالم لوگ ہیں یہ، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ جو دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جی، یعنی ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ٹھیک جب ہے۔ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، ان کے سامنے آتی سامنے، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ تو یہ آزمائش تھی نا، امتحان تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور پانی کی سطح پہ تیرتی تھیں اوپر اوپر۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے امتحان، جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اللہ ایسے ہی لیتا ہے اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ، کہ ان کا شکار نہیں کرنا، ان کو نہیں پکڑنا۔ لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ٹھیک ہے۔ کہ کیا کریں ان کی بے حکمی کے سبب، کیونکہ یہ نافرمان تھے تو اللہ رب العزت نے ان پر اتمام، یہ جو امتحان ہے قاری صاحب، کبھی دوستوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، بلندی کے لیے، ٹھیک۔ اور کبھی دشمنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے ان کی اس نافرمانی کو نمایاں کرنے کے لیے جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اللہ، تاکہ ان کا اصل کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے، جو اصل کریکٹر ہے وہ سامنے آ جائے۔ جی، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو، شاید کہ یہ ڈر جاتے۔ اب یہ قوم یہود اس زمانے سے قاری صاحب بیت المقدس کے ساتھ ان کو وابستہ کیا گیا، لیکن بیت المقدس کی عظمت و حرمت ان کے دلوں میں قائم نہیں ہوئی، جاگزیں نہیں ہوئی، الٹا انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بغض رکھنا شروع کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت کا ان کا کردار دیکھیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اس وقت ان کا کردار دیکھیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا خالف الیہود والنصارى، اے لوگوں یہود اور نصارہ کی ہمیشہ مخالفت کرنا، ٹھیک، چاہے وہ معاشرت میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ عبادات میں۔ اللہ یہ جو تحویل قبلہ ہے آج ہمیں سوچنا چاہیے، میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ یہ قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے میں قاری صاحب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی، کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کوئی ریزن تو ہوگی نا کہ اندر خیال آتا تھا کہ قبلہ ابراہیمی ہو جائے، ٹھیک ہے، 15 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی آپ، جی، لیکن دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جو اس کی بنیادی چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی
کہ چونکہ اس وقت قبلہ مشترک تھا، یہود بھی ادھر ہی رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں اور مسلمان بھی ادھر ہی رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حق اور باطل کے فرق کو قائم رکھنے کے لیے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، کیونکہ ان کو یہ زوم تھا کہ ویسے تو ہماری بڑی مخالفت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو عبادت میں نماز میں رخ تو ہمارے قبلے ہمارے کی، قبلے کی، ٹھیک ہے، واہ تو واہ آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی اپنے عمل سے اور اپنی امت کو بھی یہ سبق دیا کہ عبادت ہی کیوں نہ ہو واہ اس واہ، میں بھی ان سے اپنا فرق قائم رکھنا۔ آپ دیکھیے محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا آقا کریم علیہ السلام نے جی جی، مدینہ شریف آ کے، چونکہ یہود بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان کا جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے شر سے، ٹھیک، تو ہم ٹھیک، اس کے شکرانے میں رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہاں ہم زیادہ تم سے حق، زیادہ موسیٰ علیہ واہ السلام کے ساتھ حق رکھتے ہیں، واہ واہ لیکن ہم ساتھ 9 کو بھی شامل کریں گے، ہاں سبحان اللہ۔ تو اپنی امت کو اچھا فرمایا تم مجدد صاحب، ساتھ 9 بھی ایک ملاؤ۔ سوال میں عرض کرنا چاہوں گا، ان کا بھی یہ مقدس مقام ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اس جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ مقدس مقام ان کے لیے ہے، لیکن یہ پھر اس کو خون ریز کر دیتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، یہ بڑا زمین اہم کو سوال خون ہے، آلودہ کر دیتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال۔ یہ ان کو مسجد اقصیٰ تقدس ان کے کیوں لیے نہیں ہے؟ مقدس نہیں ہے، یہ ہیکل سلیمانی کو مقدس سمجھتے ہیں جو اس کے اندر سے یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اپنے مقدس مقام کو کدالیں لے کے کھودتا ہے قاری صاحب، اللہ، یہ ظالم اور کیا بدبخت بات ہے، دن رات واہ۔ وہاں خدائیاں کر رہے ہیں، یہ اصل میں ہیکل سلیمانی کی تلاش میں ہیں جو ان کے لیے مقدس ہے، اچھا ٹھیک اور ٹھیک، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تہہ میں دبا ہوا ہے، اس کے اس میں بیسمنٹ میں ہے، تو وہاں قبلہ خدائیاں کر رہے ہیں کہ جب دیواریں گریا ڈھونڈ رہے بیسمنٹ ہیں، میں ہے، اس کے اپنی نیچے پھر نشانی، بھی مقدس تو جگہ ہو گئی نا، مقدس جگہ ہے، نہیں ہے بھی نہیں، وہ اس کے نیچے ہے بھی نہیں، ہے وہ بھی ہٹ نہیں، کے ہے، اس کی تاریخ موجود ہے، پورا معلوم ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے 3 عمارتیں بنائی تھیں، میں عرض کر دیتا ہوں اشارتاً صرف، ایک اپنا محل بنایا تھا، ایک ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اور تیسرے یہ مسجد اقصیٰ بنائی تھی۔ تو صحیح، کیا یہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی تو یہ مقدس نہیں ہے، اللہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ قبلہ نہیں، لیکن وہ بغض ہے، وہ جو اندر ان کے وہ وائرس ہے نا، بغض ہے، اور نفرت کا بغض اور تعصب کا وائرس ہے ان کے اندر، وہ ان کو تنگ کرتا ہے اور ان سے یہ زیادتیاں کرواتا ہے، اور مسلمان جو نمازی وہاں نمازیں پڑھنے والے ہیں ان پہ ظلم کرواتا ہے۔ گویا میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ ظاہر کریں نہ کریں، وہ مسجد اقصیٰ سے بھی نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر ذرا سا بھی ان کے اندر احترام ہو مسجد اقصیٰ کا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اور اہل بیت المقدس کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، حضور کی قبلہ مجدد صاحب کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمارے دوست نہیں ہیں یہود و نصارہ، اور ہمارا ایک مسلمان کا آپس میں جو پیار ہے، تعلق ہے، وہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، کہ اگر ایک مسلمان وہ بیت المقدس کے رہنے والا ہے، اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو پاکستان کا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے اور ایک جسم کی مانند ہے۔ رب کائنات ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اور عالم اسلام کو، تمام اسلامی ممالک اور رب کائنات اتحاد کی دولت عطا آمین، فرمائے۔ اللہم اگر یہ ربنا سارے مل جائیں گے تو یہ خشوع خاشاک کی طرح ہمارے سامنے بہہ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تطہیر القرآن، اور قرآن کی روشنی آپ اپنے قلبرو میں اتار رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا تھا فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن جو پڑھنا ہے یہ زمین کے لیے روشنی ہے اور آسمانوں میں نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کی عظیم درسگاہ جامعہ نعیمیہ کے استاد محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب۔ اللہ اکبر، اللہ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ اکبر. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد. ناظرین کرام، بحر قرآن سے غواصی کر کے جو گہر نایاب حضور قبلہ مجدی صاحب ہمارے لیے تلاش کرتے ہیں، آئیے ان موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں. بسم اللہ جی قبلہ. ماشاءاللہ. سورہ الاعراف اور 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 165 سے قاری صاحب نے پڑھا، اور یہ اسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں آباد کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. اب یہاں ظاہر ہے ایک ظالم قوم عمالقہ یہاں پر قابض تھی اس وقت، تو ان سے جہاد کرنے کا حکم آیا تھا، لیکن یہ لوگ جہاد سے اعراض کر گئے اور کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، انہا ہنا قائدون، اور ساتھ اپنے رب کو لے جائیں، انہا ہنا قائدون. ہم یہاں یہ وہ قوم ہے. حالانکہ ان پہ اتنے انعام ہوئے، جی، جو مانگتے تھے مل جاتا تھا. پہاڑ بادل سایہ کرتے تھے، یہ چوری پہاڑ کھانے والے صاحبان مجنون تھے. من و سلوہ اتر، ہاں جی. تو پھر خراب ہو جاتی ہیں نا ٹھیک، قومیں ٹھیک. کا، مزاج بگڑ جاتے ہیں چوریاں کھانے سے. صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ قوم بنی اسرائیل، اس لیے ہمیں فرمایا کہ ان سے عبرت لینی ہے، اللہ اکبر. ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، ان سے عبرت. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ان کے کسی کام سے متاثر بھی نہیں ہونا. متاثر بھی نہیں، کیسے متاثر ہو سکتے؟ اللہ. اس سے متاثر ہو جائیے کہ ان پر کیا کیا عذاب آئے، جی، کیا کیا اللہ، پکڑ آئی، اللہ. کیا کیا گرفت آئی. جی. اس سے متاثر ہو کے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے ہم نے. ٹھیک. پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، اب اس کو فالو کریں. جی، بتائیے نا کیسے اللہ کے حکم کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. جی. تو ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع. اب اس میں بچے کتنے؟ جو اہل حق تھے، جو لوگوں کو اللہ برائی سے روکتے تھے. قاری صاحب، واہ، ایک ہے امر بالمعروف اور ایک ہے نہی عن المنکر. ٹھیک ہے. امر بالمعروف سے افضل ہے نہی عن المنکر، اللہ اکبر. 3 درجے افضل ہے. حالانکہ امر مقدم ہے، ہاں، قرآن امر میں بالمعروف نیکی کا حکم دینا، دینا، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا. ٹھیک ٹھیک. تو حکم کیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. اللہ. تم میں سے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. ٹھیک. ان لم یستطع فبلسانی، اگر یہ نہ کر سکتا ہو پھر زبان سے کہے، جو کہ علماء کا منصب ہے. اور یہ ہاتھ سے روکنا یہ اہل اقتدار کا منصب ہے، ٹھیک. اہل حکومت کا منصب ہے. اور تیسرے درجے میں فرمایا ان لم یستطع فبقلبی، ذالک اضعف الایمان. اللہ اکبر. اور اگر یہ بھی اتنی بھی استطاعت و ہمت نہ رکھتا ہو، جرت نہ رکھتا ہو، تو کم سے کم دل میں اسے برا جانے، جی قبلہ. اس سے نفرت رکھے. اللہ اکبر. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. اب وہ بچے جو ان کو برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا. اب چونکہ یہ مستقل نافرمان ہو گئے تھے، نعمتوں کے مقابلے میں شکر ہونا چاہیے، یہ ناشکری اور نافرمانی مسلسل کیے جا رہے تھے. اس کے نتیجے میں پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. اللہ اللہ اکبر. اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر
ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ پھر قوم جو ہے مستقل قاری صاحب 40 سال تک مقام تی میں سرگرداں رہی، اللہ 40 سال اس کی پاداش میں، انہیں رستہ ہی نہیں مل رہا تھا کہ ان میں جانا کہیں، در بدر ہو گئے، ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے جو تھے اور آپ کے نائب جو تھے، جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے، مچھلی ان کے پاس تھی اور وہ پانی میں چلی گئی۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ نکلے جہاد کے لیے اور آپ کا وصال ہو گیا اس دوران، اور پھر جناب حضرت یوشع بن نون جن کے لیے سورج کو اللہ رب العزت نے واپس پھیرا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے ان کی اللہ نے کبھی سورج کو کسی کے لیے روکا نہیں ہے، محبوس نہیں کیا۔ اللہ تو اکبر۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا نا، تو اس وقت جہاد کر رہے تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ اے سورج انکی معمورۃ وانا معمور، واہ واہ واہ، فرمایا تو بھی کسی کا پابند ہے اور میں بھی کسی کا پابند ہوں، تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں، اگر تو اللہ کے امر کا تابع ہے تو پھر تھوڑی دیر رک جا، کیا کہنے۔ اے اللہ اس کو روک دے۔ اللہ نے سورج کو روک دیا، وہ وقت لمبا ہوا، پھر اس کے اندر جہاد ہوا، فتح ہوئی، اور بیت المقدس میں حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے داخل اچھا ہوئے۔ قبلہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے اندر صرف 2 نبیوں کے حکم پر سورج رکا۔ ایک سرکار دو عالم آپ نے جب مولا کائنات کے حوالے سے نماز عصر کا معاملہ ہوا، اور ایک حضرت یوشع بن نون کے یوشع بن نون پہلے، یعنی پہلا واقعہ یہی تھا نا، اس لیے آقا کریم علیہ السلام اس وقت یہ والا واقعہ ہوا نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، رد شمس والا۔ ٹھیک ٹھیک تو فرمایا اب تک صرف ایک ہی شخص اور ہستی ہے واہ واہ جس کے لیے یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ سن 9 ہجری میں یہ مقام صحابہ پہ خیبر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، رد شمس والا، سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی تو اللہ نے ہر وہ عظمت جو پہلے کسی نبی کو دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عطا کیا، سبحان ان کمالات کے ساتھ جو آپ کا خاصہ ہیں، ان کے علاوہ ہر وہ خوبی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ مجدد صاحب کے لیے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ علم و حکمت کا دریا جو ہے ہمیشہ رواں رہے اور حضور کی امت آپ سے سیراب ہوتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں حضور قبلہ قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، رب کائنات آپ کو بھی نظر بد سے محفوظ رکھے، اور آپ کے بیٹے کے لیے بہت دعا ہے رب کائنات اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن سے جڑے رہیں، قرآن سے رابطہ رکھیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، رب کی رحمت کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے۔ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اُمروا بِہِ بُیُوتَکُم وَأْمُرُوا بِہِ قُلُوبَکُم، فرمایا کہ اپنے دلوں کو اور گھروں کو اگر تم نے سجانا ہے، آباد کرنا ہے، تو فرمایا کیا کام ہے؟ نسخہ کیمیا کریم آقا نے بیان فرما دیا۔ فرمایا اگر دلوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور پھر کریم آقا کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں قرآن کا کوئی حرف بھی نہیں ہے، کالبیت الخارب، گویا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اگر آپ اپنے بدن کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنی فیملی کو آباد کرنا چاہتے ہو، اپنے اہل خانہ کو آباد کرنا چاہتے ہو، تو پھر قرآن نے جو اصول بتا دیا ہے کہ اُمروا بِہِ قُلُوبَکُم وَأْمُرُوا بِہِ بُیُوتَکُم، اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو سجانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرأت قرآن سے جڑ جاؤ۔ اور ناظرین کرام، آخری پیغام میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط رہا، میں نے سنا کسی نے 10 قرآن پڑھے، کسی نے 20 قرآن پڑھے، کسی نے 5 قرآن پڑھے، لیکن جو ہی رمضان جاتا ہے ہم تعلق توڑ دیتے ہیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط رکھیں۔ جس طرح آپ نے رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کیا، اسی طرح قرآن سے تعلق قائم رکھیں، قرات کریں، اس کو پڑھیں۔ اس کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے۔ اور قبلہ مجدد صاحب جو ہمیں احکام عطا فرماتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرنا جو سب سے بڑا درجہ ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے، اور بہترین انسان وہی ہے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ میرے آقا ایک حدیث پاک کا مفہوم میں بھی عرض کر دوں، مسجد اقصی جو ہے نا، جی، یہ دنیا کی دوسری بڑی عظیم مسجد ہے۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی مسجد الحرام بنی، اور اس کے 40 سال بعد
ٹھیک ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسجد الحرام کو تعمیر کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسجد اقصیٰ کی تجدید فرمائی ہے۔ واہ واہ۔ بنیاد نہیں رکھی ہے، پہلے موجود تھی۔ موجود تھی، ٹھیک صحیح ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللہ موجود تھا، نشان تھا، لیکن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، آپ نے تجدید فرمائی تھی۔ واہ واہ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے سے موجود مسجد اقصیٰ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے محلے کی، اپنے گھر میں پڑھو گے تو 1 نماز، محلے میں پڑھو گے تو 25 نماز، ٹھیک۔ جامعہ مسجد میں پڑھو گے تو 500 نماز، میری مسجد میں پڑھو گے تو 50,000 سبحان نماز، اللہ۔ مسجد اقصیٰ میں پڑھو گے تو 50,000 کا ثواب، اور مسجد الحرام میں پڑھو گے تو 1 کیا لاکھ کہنے، نماز۔ کیا کہنے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔